آج مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا۔ مولانا علی میاں رحمہ اللہ رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں انگریزی عملداری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ ضلع مظفر نگر قصبے کاندھلا میں ایک جگہ پر ہندو اور مسلمانوں کا تنازع ہوا کہ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے یا مسلمانوں کی مسجد۔ انگریز مجسٹریٹ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مسلمانوں سے تخلیے میں پوچھا کہ کیا ہندوؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی صداقت پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور جس کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں۔ ہندوؤں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بڑی آزمائش کا موقع ہے، معاملہ قوی ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان بزرگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، شاید وہ اس موقع پر بھی سچی ہی بات کہیں۔ یہ بزرگ پتہ کون تھے؟ یہ تھے مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بزرگ تھے اور آپ کا اسم گرامی محمود بخش تھا۔ آپ مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی صاحب کے حقیقی بھائی اور مولانا ظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے۔ مجسٹریٹ نے ان کے پاس چپڑاسی بھیج کر عدالت میں طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ فرنگی کا منہ کبھی نہ دیکھوں گا۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ میرا منہ نہ دیکھیں لیکن تشریف لے آئیں، معاملہ اہم ہے اور آپ کے یہاں تشریف لائے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بزرگ تشریف لائے اور پیٹھ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ معاملہ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا اور دریافت کیا گیا کہ آپ کا اس بارے میں کیا علم ہے؟ ہندوؤں اور مسلمانوں کی نگاہیں ان کے چہرے پر ہیں اور کان ان کے جواب پر لگے ہوئے تھے جن پر اس اہم معاملے کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان بزرگ محمود بخش صاحب نے فرمایا کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عدالت کا فیصلہ ہو گیا، جگہ ہندوؤں کو مل گئی، مسلمان مقدمہ ہار گئے، لیکن اسلام کی اخلاقی فتح ہوئی۔ صداقت اور اسلامی اخلاق کے ایک مظاہرے نے چند گز زمین کھو کر بہت سے غیر مسلم انسانوں کے ضمیر اور دل اور دماغ جیت لیے۔ بہت سے ہندو اسی روز ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمان کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، مسلمان کو اللہ نے کتنی شان دی ہے۔ آج اگر ہم اس چیز پر آ جائیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا اہم کر لیں، اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیں، اپنی خودی کو، اپنے ضمیر کو، اپنے معاملے کو، معاملات کو، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات کو اتنا بہترین اور اہم کر دیں، اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کی نظروں میں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اتنا لیں، اتنا اچھا کر لیں، اتنا پیارا کر لیں، اللہ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ ہم جو چاہیں گے وہ انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیں، اپنی من چاہی کو چھوڑ کے رب چاہی پہ آ جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ سے بھی ہدایت کی راہیں کھلیں گی۔ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا، نیکی کا، خیر کا کیا بنائے گا؟ خیر کی بنا دے گا، خیر کی چابی بنا دے گا، ہدایت کی چابی بنا دے گا اور شر کا تالا بنا دے گا۔ آپ کیسے چابی ہوں گے؟ آپ سے خیریں پھیلیں گی، آپ سے ہدایت پھیلے گی، آپ سے لوگوں کے لیے نفع والی باتیں ہوں گی، آپ لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہوں گے اور آپ سے کسی کو شر نہیں ملے گا، آپ سے آگے کسی سے شر نہیں پھیلے گا اور انشاءاللہ آپ کی زندگی لاجواب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان بزرگوں جیسا سچا عاشق بنائے، سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔